شمائلہ ایک نرم دل خاتون تھیں جو پہاڑوں کے درمیان واقع ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے اپنی سخاوت اور شفقت کے حوالے سے پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ رمضان کے مقدس مہینے کے دوران شمائلہ اپنے گاؤں کے غریب خاندانوں کو افطاری کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کیا کرتی تھی۔ ایک شام جب شمائلہ گاؤں کے چند خاندانوں کو افطار کروا کر گھر لوٹ رہی تھی تو اس نے ایک چھوٹا سا خستہ حال مکان دیکھا۔ وہ گھر کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز سن سکتی تھی، اور پھر اس نے گھر کے قریب جانے اور دروازے پر دستک دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ شمائلہ نے اس سے روتے ہوئے بچوں کے بارے میں پوچھا تو لڑکی نے بتایا کہ وہ اس کے بہن بھائی ہیں اور وہ بھوکے ہیں کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ شمائلہ کا دل لڑکی اور اس کے بہن بھائیوں کی طرف مائل ہوا۔ اس نے فوراً شام کو ان کے لیے افطاری کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے گھر واپس چلی گئی، کچھ کھانا اکٹھا کیا اور کھانے اور کھجوروں کی ایک بڑی ٹوکری کے ساتھ لڑکی کے گھر واپس آ گئی۔ لڑکی اور اس کے بہن بھائیوں نے کھانا کھایا تو شمائلہ ان کے ساتھ بیٹھی اور ان کی کہانیاں سننے لگی۔ اسے معلوم ہوا کہ ان کے والدین چند ماہ قبل ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے جس سے وہ دنیا میں تنہا ہو گئے تھے۔ شمائلہ ان کی حالت زار اور مصیبت میں ان کے صبر کو دیکھ کر متاثر ہوئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے شمائلہ کو لڑکی اور اس کے بہن بھائیوں سے خاندان کی طرح پیار ہوتا گیا۔ وہ ہر شام ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہوتی اور ان کی مدد کرنے کے موقع کی تلاش میں رہتی۔ لیکن ایک شام جب شمائلہ لڑکی اور اس کے بہن بھائیوں کو افطار کروا کر گھر واپس آ رہی تھی، المناک حادثہ پیش آیا۔ سڑک پر ایک کار تیز رفتاری سے آئی اور شمائلہ کو ٹکر مار دی جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گئی۔ جب وہ سڑک پر لیٹی ہوئی تھی، سانس لینے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی تو اس کے خیالات لڑکی اور اس کے بہن بھائیوں کی طرف مڑ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، چاہے وہ ان کے لیے وہاں موجود نہ ہو۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور شمائلہ ہسپتال میں اپنی زندگی کی جنگ لڑتی رہی، لیکن اپنی کمزور حالت میں بھی اسے لڑکی اور اس کے بہن بھائیوں کی فکر ستاتی رہی۔ آخرکار ایک شام شمائلہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے پیچھے شفقت اور ہمدردی کا ورثہ چھوڑ گئی۔ گاؤں نے اس کے انتقال پر سوگ منایا، یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے واقعی ایک خاص شخص کو کھو دیا ہے۔ لیکن انہیں کم ہی معلوم تھا کہ شمائلہ کی مہربانی اور سخاوت برقرار رہے گی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی رحمدلی کو یاد رکھا اور رمضان میں غریبوں اور ناداروں کو افطاری فراہم کرنے کی اپنی روایت کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، اور یوں ہر سال لڑکی اور اس کے بہن بھائیوں کو گاؤں والوں سے افطاری ملتی رہی۔ آخر میں شمائلہ کے حسن سلوک نے نہ صرف انہیں اللہ کی بارگاہ میں عزت بخشی بلکہ دوسروں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دی تھی۔ اور یہ کہ میرے دوستو، غریبوں اور ضرورت مندوں کو افطار فراہم کرنا ہی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ نہ صرف لینے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ دینے والے کے لیے خوشی اور سکون بھی لاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی اس کہانی سے سبق لینا چاہیے اور اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے کہ کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو دیکھتے رہے اور اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور ہم اسی طرح آپ کے لیے کہانیاں لاتے رہیں گے۔